آج سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا جو آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 3 مکمل، اس کا ایک عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ آپ قرآن کریم میں سے نکال سکتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو اس آیت کا جو عمل ہے یہ بہت ہی برکت والا، بہت برکتوں والا عمل ہے، اور ویسے بھی حدیث شریف میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ یہ آیت ایسی ہے، اور وہ آیت یہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل۔ تو اس آیہ کریمہ کے متعلق شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غرائب القرآن میں علامہ جوہری کی کتاب فضائل رمضان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک عجیب حکایت اور واقعہ بیان وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت یا کوئی بندہ نظر نہ آیا، مگر سمندر میں سے کسی نے ان کو آواز دی جون سی ہے۔ تو اس نے کہا، آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، وہ وظیفہ تم مجھے بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم جو 10,000 دینار ہیں ان کو سمندر میں ڈال دو، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا، جو اس شخص نے کہا تھا اس نے ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز والے نے اس نے کہا کہ وہ وظیفہ یہ ہے، یعنی اس وظیفے کو یاد کر لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو اس نے تو اس کو یاد کر لو، تو جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم اس کو پڑھ لینا۔ اچھا، اب یہ سن کر کشتی کے جو جتنے لوگ تھے انہوں نے اس شخص کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دینار بس ایسے ہی سمندر کے اندر پھینک دیے، اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، تو یہ قرآن کی آیت، اس میں ضرور اللہ نے کوئی نہ کوئی نفع رکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد کشتی چلتی رہی، ایک دن، 2 دن، چند دن کشتی چلتی رہی۔ ایک دن سمندر میں اچانک طوفان آ گیا، تو طوفان کی موجوں سے کشتی جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور سوائے اس شخص کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا جس کو اس نے یہ وظیفہ دیا تھا۔ اچھا، یہ کشتی اس کو کشتی کا ایک تختہ مل گیا، تو یہ سمندر میں اس تختے کے اوپر بیٹھ کر چلا جا رہا تھا کہ وہ تختہ بہتے بہتے ایک جزیرے میں جا کے لگ گیا۔ یہ اترا، چند قدم آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ اس جزیرے کے اوپر ایک محل بنا ہوا ہے، اور اس محل میں موتی اور جواہرات اور دولت کی انبار ہیں۔ تو یہ وہاں پڑے ہوئے اور وہ اس محل کے اندر ہیں۔
تو اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، تو مجھے نہیں پتا، وہاں سے مجھے کوئی اٹھا کر یہاں اس جزیرے میں لے آیا جب کشتی ٹوٹ گئی جون سی ہے، تو وہ مجھے اٹھا کر اس نے اچک کر مجھے بھاگا، اور اس جزیرے میں اس محل کے اندر میں اس وقت سے پڑی ہوئی ہوں۔ تو جو مجھے اٹھانے والا تھا وہ ایک شیطان تھا، ایک جن تھا، شیطان تھا، جو مجھے اس محل میں لے آیا، اور وہ ہر 7ویں روز یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا، مگر میرے ساتھ وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ یہاں آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ تو ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو اس عورت نے کہا جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، اور وہ آ گیا۔ اتنے میں وہ آ گیا، وہ شخص کھڑا رہا، مگر جیسے ہی اس شیطان اس کو دبوچنے لگا، اس شخص نے یہی پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس نے جیسے ہی یہ پڑھا تو وہ شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور کی آواز آئی جیسے کہ کوئی پہاڑ کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑتا ہے، اور پھر وہ شیطان اس عمل کے پڑھنے سے جل کر راکھ ہو گیا۔ تو یہ چیز کتابوں میں لکھی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ نے تمہیں تو فرشتہ، رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیج دیے، تمہاری وجہ سے مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ اچھا، پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکلو اور میرے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چلو، کوئی کشتی تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی، جواہرات، پھل انہوں نے اکٹھے کیے، اور سمندر کے کنارے کنارے ایک کشتی ان کو بصرہ جاتی ہوئی نظر آئی، تو دونوں اس میں سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ تو لڑکی کے والدین اپنی اس بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس مرد کا بہت احسان مند ہوئے، اور اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے جب ساری کہانی سنی تو دونوں کا نکاح کر دیا، اور وہ دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی۔ اچھا، اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو اولاد بھی دی، اور دونوں بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ غالباً تفسیر ساوی کے اندر بھی ہے، 4 جلد کے اندر۔ تو اس سے ایک درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ اعمال و وظائف قرآنی میں، قرآن پاک کے جو اعمال ہیں یا جو وظائف ہیں ان میں بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور حرام کے لقمے سے محفوظ اور پاک اور صاف ہو، اور عمل میں اخلاص اور نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ جو قرآنی اعمال ہیں وہ سے بڑی اور عجیب تاثیرات کا ظہور ہوتا ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس عمل کی میں نے خود اپنی زندگی میں بہت برکتیں دیکھیں، دولت کے لیے اسپیشلی،
رزق کے لیے، برکتوں کے لیے اور نعمتوں کے لیے یہ عمل تو کمال کی برکتوں اور نعمتوں کی کنجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے جو قرآنی عملیات ہیں ان کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔